الحمدللہ 2008 میں ہم نے مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات اور خدمات پر مبنی مختصر دستاویزی فلم مجھے ہے حکم ازاں پیش کی تھی، جسے پوری دنیا میں سراہا گیا۔ مولانا مودودی ایک ہمہ جہد شخصیت کا نام ہے۔ ان کا فکری، علمی اور تحقیقی کام ایک عظیم سرمایہ ہے۔ ہم مولانا کے تمام اہم کارناموں کو مختلف دستاویزی فلموں کے ذریعے عوام خصوصاً نئی نسل تک پہنچانے کا عزم رکھتے ہیں۔ مولانا مودودی اسلام اور خواتین اس وسیع سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس دستاویزی فلم میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ مولانا قرآن و سنت کی روشنی میں مسلم خواتین کو کس مقام پر دیکھنے کے خواہش مند تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا کی ان کاوشوں کا احاطہ بھی کیا گیا ہے جو انہوں نے خواتین کی سوچ اور فکر کو وسعت دینے کے لیے کی تھیں، جس کے نتیجے میں خواتین کا روشنی کا سفر جاری و ساری ہے۔ أشهد أن لا إله إلا خواتین اپنی شخصیت کو مردوں کی شخصیت میں گم نہ کریں، اپنے دین کو مردوں کے حوالے نہ کریں۔ وہ مردوں کا ضمیمہ نہیں ہے، ان کی اپنی ایک مستقل شخصیت ہے۔ جب میں نے پہلی مرتبہ یہ جملے پڑھے تو میں چونک اٹھی۔ یہ میرے لیے ایک منفرد پیغام تھا۔ میں نے ان جملوں کے خالق کو تلاش کیا، ان کی کتابیں پڑھیں اور پڑھتی چلی گئی۔ بہت سی الجھنیں تھیں، بہت سے مسئلے تھے، بہت تشنگی تھی، لیکن پھر سب کچھ بدل گیا۔ چند جملوں میں انقلاب لانے والے کون تھے؟ کوئی اور نہیں، وہ مولانا مودودی تھے۔ آبرو دین محمد کی بڑھانے والے، آبرو دین محمد کی۔ میرا تعلق ایک انتہائی امیر گھرانے سے ہے۔ میرے والد ملک کے نامور صنعت کار تھے۔ حویلی نما بڑا مکان، نئے ماڈل کی کاریں اور طاق میں سجا قرآن مجید، یہ ہماری زندگی تھی۔ میں نے سب سے پہلے مولانا مودودی کی شخصیت میں جھانکنے کی کوشش کی۔ میں نے 25 ستمبر 1903 کو آنکھیں کھولی۔ یہ زمانہ عورت کے لیے دور ابتلا تھا۔ عورت دو انتہاؤں میں قید تھی۔ ایک سمت مغربی عورت تھی جسے صنعت انقلاب نے مرد کی خواہشات کی بھینٹ چڑھا دیا تھا۔ اسے یہ تعلیم دی گئی کہ مرد اور عورت دونوں مساوی ہیں اور زندگی کے میدان میں انہیں شانہ بشانہ چلنا چاہیے۔ مغرب نے عورت کو گھر سے نکال کر دفتروں اور کارخانوں میں تو پہنچا دیا، لیکن اس کا گھر بکھر گیا۔ بچے تربیت کو ترسنے لگے، عورت شمع محفل بن گئی۔ دوسری سمت اسلامی معاشرے میں عورت رسم و رواج کی قیدی تھی۔ اسے گھر کی چہار دیواری میں قید کر دیا گیا تھا۔ عورت مرد کی غلام تھی۔ عورت سے کہا جاتا تھا کہ وہ ہر قیمت پر اپنے شوہر کی تقلید کرے، ورنہ جہنم اس کا مقدر ہوگا۔ لڑکیوں کے لیے تعلیم کے دروازے بند تھے۔ میرا تعلق ایک ایسے دینی گھرانے سے ہے جس میں 1300 برس سے سلسلہ ارشاد و ہدایت جاری ہے۔
والد سید احمد حسن اور والدہ رقیہ بیگم، ان دونوں نے میری تربیت دینی ماحول میں کی۔ والد کا سایہ صرف 16 برس سر پر رہا، لیکن والدہ کی خدمت کا موقع 55 برس کی عمر تک ملا۔ ہماری دادی اماں کے سامنے وہ جھک کے رہتے تھے اور عین قرآن کی تفسیر کے مطابق، کہ جیسے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ماں باپ کے آگے جھکے رہو ادب کے ساتھ اور ذلیل ہو کے ان کے سامنے بیٹھو، تو ان کے ہاتھ گود میں ہوتے تھے اور سر جھکا ہوا ہوتا تھا، اور کبھی انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہماری دادی اماں کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ ڈانٹ بھی لیتی تھیں، وہ جھڑک بھی لیتی تھیں، ان کے اوپر اعتراض بھی کرتی تھیں، لیکن انہوں نے کبھی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ نہیں کہا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ 1937 میں سیدہ محمودہ بیگم شریک حیات بنی۔ ان کا ساتھ آخری سانسوں تک رہا۔ ان تینوں کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا زہد و تقویٰ تھا۔ جو کچھ ہم نے دیکھا وہ یہی دیکھا کہ انہیں رشتہ داروں کے ساتھ بہت ان کی عزت کرتے تھے، اپنی بیوی کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، بہت ان کی طبیعت میں صلح کن تھے اور بہت ان کی طبیعت میں رحم تھا۔ آج تک انہوں نے اپنی بیوی کو کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ اس طرح کا لباس پہنو، یا انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ تم پردہ کرو، یا یہ کہ میرے حکموں پہ چلو۔ جو کچھ بھی ان میں چینج آیا ان کی بیوی میں، وہ صرف مولانا کی مطلب جو کچھ جس طرح کی وہ زندگی اچھی گزار رہے تھے انہیں دیکھ دیکھ کے متاثر ہو کے وہ خود بدلی۔ مولانا مودودی کی شخصیت ایک مثالی شخصیت تھی۔ انہوں نے اسلام ہی نہیں پوری انسانی تاریخ کا انتہائی گہرا مطالعہ کیا، قدیم مذاہب اور معاشروں میں عورت کے روپ کو خود دیکھا اور یہ روپ دنیا کو بھی دکھایا۔ مسیحیت کا ابتدائی اور بنیادی نظریہ یہ تھا کہ عورت گناہ کی ماں اور بدی کی جڑ ہے۔ مسیحیت کے ایک عظیم پیشوا نے کہا، عورت ایک ناگزیر برائی، ایک پیدائشی وسوسہ، ایک مرغوب آفت، ایک خانگی خطرہ، ایک غارت گرے دلربائی اور ایک آراستہ مصیبت ہے۔ اس زمانے میں ہر معاشرے میں عورت کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، اس کی حیثیت غلام سے زیادہ نہ تھی۔ قدیم ایران میں خاندان کی بنیاد تعداد ازدواج پر تھی۔ ہر شخص اپنی آمدنی کے مطابق بیویاں رکھتا تھا۔ بڑی بیوی افضل ہوتی تھی، اسے زن بادشاہی ہا کہتے تھے۔ دوسری بیویوں کا درجہ بہت کم تھا، ان کو زن چگاری ہا کہا جاتا تھا، یعنی خدمت گزار بیوی۔ ایک مرد چاہتا تو اپنی بیوی کو دوسرے شخص کو بخش دیتا تھا۔ محرمات، بیٹی بہن وغیرہ کے ساتھ شادی کو مذہبی طور پر جائز سمجھا جاتا تھا۔ ایران کے مشہور بادشاہ یزگر دوم نے اپنی بیٹی سے شادی کی تھی۔ اس دور کی عظیم الشان سلطنت روما میں بھی عورت بدی کی علامت تھی۔ ول ڈیورنٹ نے اپنی کتاب دا ایج آف فیتھ میں لکھا، اخلاقی، جنسی اور کاروباری لحاظ سے رومی سلطنت کے مکینوں کی حالت قابل رشک نہ تھی۔ قانونی طور پر ان پر پابندی تھی کہ وہ ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے تھے، لیکن دوسری سمت ان کی جنسی تسکین کا سامان کر دیا گیا تھا۔ پروکوپیس نے اپنی کتاب سیکریٹ ہسٹری میں تحریر کیا، اس زمانے میں سلطنت روما میں عملی طور پر تمام عورتیں بدکار تھیں۔ ضبط تولید کے وسائل پر بڑی مستقل مزاجی سے تحقیق جاری رہتی تھی۔ کہبہ خانے عام تھے، عصمت فروشی کا دھندا برسر عام کیا جاتا تھا۔ قدیم ہندوستان میں عورت کو غلام کا درجہ دیا جاتا تھا۔ عورتیں فروخت کی جاتی تھیں۔ کسی اونچی ذات کا مرد نیچی ذات کی عورت کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ ایک عورت کے کئی شوہر ہوتے تھے۔ بعض فرقوں میں عورت مرد کو اور مرد عورت کو برہنہ کر کے ان کی پوجا کرتے تھے۔ خواتین کو جوئے میں ہار دیا جاتا تھا۔ شراب کے نشے میں ماں، بہن، بیٹی اور اپنی پرائی خواتین کی کوئی تمیز باقی نہیں رہتی تھی۔ راجاؤں کے لیے بیویوں کی کوئی تعداد مقرر نہ تھی۔ ستی کی رسم کو انتہائی قابل فخر سمجھا جاتا تھا۔
اس رسم کے تحت شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کو اس کی چتا کے ساتھ زندہ جلا کر خاکستر کر دیا جاتا تھا۔